السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اللہ میاں جب کسی کو اس کی اوقات یاد کروانا چاہتا ہے تو پھر لاٹھیوں سے نہیں مارتا بلکہ اس انسان کی مت مار دیتا ہے۔ وہ غلطیاں ایسی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا مجھے یاد ہے، میں پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، پھر میں اس طرف آؤں گا کہ ابھی کتنے آڈیو کلپس ان کے آنے ہیں، اور وہ درجنوں نہیں سینکڑوں آڈیو کلپس ہیں، اور آگے جا کے ہوگا کیا اور کتنے بڑے بڑے دھماکے ہونے جا رہے ہیں، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ فی الحال میں ایک پرانا واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ، ثنا بچا صاحب سے میری بات ہوئی۔ ثنا بچا صاحب کو میں نے پوچھا، میں نے کہا جب آپ پروگرام کر رہی تھیں اور پرویز رشید صاحب آپ کے پروگرام کے اندر موجود تھے، اور پھر اچانک مریم صاحبہ کیسے آ گئیں، اور مریم صاحبہ نے آ کے اس میں ایک گفتگو ایسی کی جو بعد میں اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میری دنیا تو کیا، پاکستان تو کیا، دنیا میں کسی جگہ 1 روپے کی بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو وہ کلپ ان کی آج تک جان نہیں چھوڑا۔ تو اس نے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہے جی پرویز رشید صاحب موجود تھے اور اس دوران مریم صاحبہ کی کال پہ کال آنا شروع ہو گئی۔ میں نے بریک لی، بریک کے دوران وہ انسسٹ کرتی رہی کہ جی ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب بیٹھے ہیں، نمائندگی ہماری ہو رہی ہے، لیکن میں نے بات ضرور کرنی ہے۔ تو کہتی ہے جی میرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی، میں نے روکا بھی کہ آپ بات نہ کریں، آپ بات نہ کریں، پرویز صاحب بات کر رہے ہیں کافی۔ تو مریم صاحبہ نے کہا جی میں نے کرنی ہے۔ تو کہتی ہے جی وہ مریم صاحبہ کا کلپ جو ان کی اپنی مرضی سے تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور خود انہوں نے انسسٹ کر کے وہ اپنا چند منٹ کا کلپ ٹی وی میں آن ایئر کروایا، فون پہ آئیں، بات کی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ جو کلپ ہے وہ مریم صاحبہ کی پوری زندگی کا ایک مسئلہ بن گیا، سیاسی کیریئر کا مسئلہ بن گیا، اور ضد کر کے، یعنی پیچھے سے، یہی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، وہ پیچھے سے آخر کوئی چیز موٹیویٹ کر رہی تھی کہ نہیں جی آپ بی بی اپنے منہ سے بول دیں، اور یہی بات کل کو آپ کے گلے پڑ جائے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حسن نواز جب پاناما پیپرز آ رہے تھے تو ایک دن پہلے پلان کر کے جاوید چوہدری کے ساتھ اس کا انٹرویو کروا دیا، اس میں انہوں نے بہت سارے انکشاف کر دیے، بہت ساری چیزیں تسلیم کر دی۔ اچھا خیر، وہ بھی گلے پڑ گئے اور اپنے طرف سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ساری چیزیں آج تک گلے پڑی ہوئی ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا، نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا، وہ کہتے رہے جی میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، وہ کہتے ہیں میں امیر باپ کا بیٹا ہوں، وہ ساری چیزیں، متضاد چیزیں آج تک ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، اور وہی ایک ریفرنس بن جاتا ہے تاریخ کا۔ آرکائیوز بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے، میڈیا نکالتا ہے اور وہی سٹیٹمنٹس چلا کے کٹ لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے بندے کو، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، اور بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ عمران خان کا بھی یہی مسئلہ ہے، بات وہ کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں۔ خیر یہ تو اور بات تھی۔ ابھی تازہ آج جو میں نے بات کرنی ہے خاص کر وہ یہ ہے کہ 25 نومبر کو مریم صاحبہ کا جو کلپ آیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی فلاں 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 چینل کو، سما ٹی وی کو، ایئر وے کو، 24 کو، 92 کو اشتہار بالکل نہیں دینے، بڑا سمجھا لیا ہے، بڑا دیکھ لیا ہے، بس انہوں نے اوقات دے وچ لے کے ہی آؤ۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، ایئر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ تو میرا خیال تھا کہ اس سے بڑا میڈیا کا گلا گھونٹنے کا کوئی ثبوت واضح طور پہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال تھا 25 نومبر کا جو دن ہے یہ سکوت میڈیا کا ایک دن کے طور پہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ اسلم خان صاحب ہمارے ایک سینئر دوست ساتھی ہیں، انہوں نے یہ پوسٹ بھی لگا دی سکوت میڈیا 25 نومبر۔ میں اس کے بعد دوبارہ نئی ان کی آڈیو دیکھتا ہوں جو ندیم ملک صاحب کے بارے میں ہے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو بڑا دیکھ لیا ہم نے ندیم ملک، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا اور بس فارغ کریں اس کو۔ اچھا پھر میں نے سوچا کہ 25 نومبر ہے، آگے 2 دن بعد یہ کام پڑ گیا ہے۔ پھر اگلی آڈیو آ گئی جس میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ شکیل اور رحمان صاحب کو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دونوں قسم کا ورژن میڈیا کے اندر دیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا بھی دیں اور ہمارا بھی دیں. آپ صرف ہماری بات کریں اور عمران خان کو ثابت کریں کہ عمران خان غلط ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور بغیر تصدیق کے جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ شکیل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ شکیل الرحمان پروفیشنل آدمی ہے. پھر وہ ساتھ ہی کہتی ہیں تیسرے آڈیو کلپ میں کہ میاں عامر سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا, تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا, میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. اب آگے جو کلپس آنے جا رہے ہیں ان کو اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں جو بڑے خوفناک ہیں, تو پھر ہر دن جو ہوگا اس کو تے میڈیا کا, اس کو تے اظہار رائے کا, آزادی کا دن ہوگا. اور کتنے دن اس طرح کے ہم منائیں گے, چونکہ حکمرانوں کا مزاج تو ہوتا ہی ایسے ہے. حکمران تو سوچتے ہی ایسے ہیں. حکمرانوں نے تو ہمیشہ میڈیا کا گلا گھونٹا ہے. میڈیا صرف حکمرانوں کو اچھا لگتا ہے جب یہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں, تب یہ میڈیا ان کو بہت اچھا لگتا ہے, تب یہ میڈیا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, تب یہ میڈیا پہ واری صدقے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں, اقتدار کی کرسی کے اوپر, تو پھر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کے اندر فرعونیت ایسی آ جاتی ہے اور وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن مریم صاحبہ, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کس کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کرتی رہی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ماضی میں بھی خیر یہ تماشا چلتا رہا, جیسے مریم صاحبہ کو فنڈ, ایجوکیشن کے فنڈ کے اوپر بٹھا دیا گیا تھا, جیسے اور بہت ساری چیزیں وہ دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ, جیسے بہت سارے سوشل میڈیا کے لیے لوگوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے, لاہور باہر بھی, دبئی شبئی بھی 2-3 جگہ بٹھائے ہوئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے اداروں کو گالیاں دینی. تو اس طرح کے بہت سے کام وہ کر رہی تھیں جس کا کوئی سرکاری طور پہ نہ ان کی حیثیت تھی نہ وہ کر سکتی تھی, لیکن وہ کر رہی تھی. بہت سارے لوگوں کو سرکار کے اندر بھرتی کیا گیا, ان لڑکوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیوٹیاں دیتے تھے, جو فوج کو گالیاں دیتے تھے, تو وہ سارا کام بہرحال وہ کر رہی تھیں. سوال یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کا ٹرینڈ, جس طرح کا مریم صاحبہ نے ٹرینڈ شروع کیا ہے آڈیو ویڈیوز کا, جس طرح وہ بلند و باغ دعوے کر رہی ہے کہ جی میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کسی اور کی پیچ پہ کھیل رہی ہیں جن کے پاس ویڈیوز کی الماریاں بھری ہوئی ہیں. مریم صاحبہ کے پاس ہو سکتی ہیں بہت ساری ویڈیوز ہوں, لیکن ان کی جو ویڈیو پہلے آئی ہیں ان میں تو کوئی جان نہیں ہے. دونوں تینوں چیزیں جو ہے نا فیبریکیٹڈ ثابت ہو گئی ہیں, یہ ثابت کر دی گئی ہیں. اور اس کو دونوں تینوں جو اٹیک ہوئے ہیں نا, وہ اٹیک سے پہلے مس فائر ہو گئے, 9 بال ہو گئی. رانا شمیم والا بھی, وہ لنڈن نوٹری پبلک والا بھی. اب نوٹری پبلک والا دیکھیں ڈرامہ کس طرح ایکسپوز ہو گیا کہ اس کے پاس ایک صاحب گئے ہیں جس نے کہا جی گورنر ہاؤس لاہور میرا ہے, تو گورنر ہاؤس لاہور کا نوٹری پبلک نے ٹیسٹ کر دیا کہ جی تاڑا ٹھیک ہے جی, وہ گورنر ہاؤس لاہور کا مالک بن گیا اور اس نے ٹھپا مار دیا. پھر اس کے پاس ایک صاحب اور گئے ہیں کوئی اور پراپرٹی لے کے اسی طرح کی پاکستان کی, تو اس نے اس پہ بھی مار دیا. اب تو یہ حالات ہیں کہ اس کے پاس اگر کل کو جائیں گے کہ پاکستان کا مالک میں ہوں, یہ پاکستان مجھے الاٹ ہو گیا ہے, تو اس پہ بھی وہ مار دے گا. یعنی اتنی کامن سینس ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کی بھی تصدیق کر لیں, لیکن ویسے بھی ان کا ٹھپا مارنے کام ہوتا ہے. ان پہ آپ کیا بیچاروں پہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی تصدیق کریں, کو عدالت تو ہے نہیں. وہ نوٹری پبلک ہے, آپ ڈاکومنٹس لے کے گئے ہیں, وہ آپ کو ٹیسٹ کر دیں گے, بس سمپل از دس. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح فرانزک والی بات ہے, وہ ایک عجیب و غریب تماشا ثاقب نثار صاحب والی فرانزک والا جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ اس کا بھی فرانزک میاں ثاقب نثار صاحب کے لوگوں نے کروا لیا ہے, پاکستان سے بھی باہر سے بھی. اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے جو ان کے پاس ہے, کسی مناسب وقت پہ کسی مناسب جگہ پہ وہ اس کو پیش بھی کر دیں گے.
اس میں ساری چیزیں فیک ثابت ہو گئی ہیں. ایک رپورٹ یہ ہے جو انہوں نے نورانی صاحب نے بنوائی تھی, جو سپورٹ کے طور پہ اپنی خبر کی, سپورٹ کے طور پہ, اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے جہاں سے وہ بنوائی گئی. خیر, یہ عجیب و غریب مذاقہ خیز قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ مریم صاحبہ کے پاس ہو سکتا ہے, چونکہ سویلین گورنمنٹ ان کی تھی, آئی بی کے پاس بڑے اس وقت فنڈز تھے, بڑا پیسہ تھا, بڑے انسٹرومنٹ تھے, انہوں نے بہت ساری فلمیں, بہت ساری آڈیو شیڈیو بنوائی ہوں. لیکن جن لوگوں سے واسطہ ہے مریم صاحبہ کا, میں صرف ان کو ایک ہی بات سمجھا سکتا ہوں کہ وہ آپ کے سیاسی پیدائش سے لے کے آپ کے پورے خاندان کی اب تک تمام نشیب و فراز, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ کا مانیٹرنگ ان کے پاس ہے. تو وہاں کتنی کو ویڈیوز اور کتنی کو آڈیوز ہوں گی. آپ نے ایک غلط سبجیکٹ چھیڑ لیا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ چھیڑ لیا جو نہ ختم ہونے والا ہے. اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی, اور یعنی یہ چیزیں بڑی سوٹ کرتی ہیں, بہت سارے حلقوں کو سوٹ کرتی ہیں کہ آپ جوتی بس باروں باری ہوندے رہو, انہوں تک گل جائی نہ. تو لہٰذا یہ سچویشن تو بڑی سوٹ کرتی ہے. وہ ایک مہینے میں ایک آڈیو نکالنی ہے, ایک ویڈیو نکالنی ہے مہینہ بعد, یعنی پورے سال دی مینجمنٹ کرنے لی 12 ویڈیو چاہیے نے, تے 12 مہینے فارغ, اگلا اتو الیکشن آ جائے گا تو مسئلہ حل. سو یہ آگے جو ویڈیو اور آڈیوز آ رہی ہیں, یہ جینون بہت خوفناک قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ جو سفر ایک غلط ڈائریکشن کے اوپر شروع ہوا ہے, یہ سیاستدانوں کو لے ڈوبے گا, ان کو مزید گندہ کرے گا, اور اس کے ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کوئی آ کے سر کے اوپر ان کے بیٹھے گا, پھر ان کو ہوش آئے گی. ناظرین, آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ 2021 میں میڈیا کی اس انقلاب کے دوران یہ لیڈرشپ کیا حرکتیں کر رہی ہے. تو ناظرین, یاد رکھیے کہ یہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, یہ فطرتاً تھوڑی ڈکٹیٹرشپ کی اس لیے قائل ہے کہ ایک تو ڈکٹیٹرز کے ذریعے یہ میدان میں تشریف لائے, اور جس طرح ان کا وہ سٹارٹ ہوا, ویسے تو ساری لیڈرشپ آلموسٹ اسی طرح ٹرینڈ ہوئی ہے, لیکن ان کا تھوڑا پرابلم ایک اور بھی ہے کہ یہ پی ٹی وی دور کی پیداوار ہے, اور 1 2 3 اخباروں کے, اور اس میں بھی ان کی لڑائی رہتی تھی. جنگ گروپ سے لڑائی, باقی لوگوں سے لڑائی, اچھا 1 2 چینل تھے. اس کے بعد جب یہ میڈیا کے اندر انقلاب آیا پرویز مشرف کے دور میں, اور میڈیا آزاد ہوا, دیکھیں ایک ڈکٹیٹر نے میڈیا کو آزاد کیا اور چینلز کا آغاز کر دیا. سینکڑوں اخبار, سینکڑوں چینل, نیوز چینل 80 84 کے لگ بھگ آ گئے. اب اس میں ظاہر میڈیا کو ایک بوم ملا. اب ان سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ آزاد میڈیا کے ساتھ چل سکے. لیکن ایک بات طے ہے, جو سیاستدان بھی اس آزاد میڈیا کے ساتھ نہیں چل سکے گا, وہ شاید ویسے ہی نہ چل سکے, کیونکہ اب ان لوگوں کو سوشل میڈیا کی موجودگی میں, مین سٹریم میڈیا کی موجودگی میں, اور اس میڈیا کے انقلاب کی موجودگی میں اپنے آپ کو جلد از جلد اس قابل کرنا چاہیے, اور عادت ڈال لینی چاہیے کہ وہ اس آزاد میڈیا کے ساتھ کیسے جیے گا, کیسے چلے گا. ورنہ پھر ایسے ہی ہوگا جیسے یہ تماشا لگا ہوا ہے. اپنے مزاج کو, ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا پڑے گا. ناظرین, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.